قصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل علیہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع اسرہم عنہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه والذین اتبعوا نور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ سوالات کی آج کافی ایک فہرست مل گئی ہے مجھے، میں چند سوالات کے جواب دوں گا، سب سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤں گا، جو موضوع سے متعلق ہوں گے کوشش کروں گا صرف انہی سوالوں کے جواب دوں۔ کچھ سوالات ہمارے اہل سنت بھائیوں نے پیش کیے ہیں، اس کو بھی جلدی سے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اسلام میں عورت کا غیر محرم سے چہرے کا پردہ وضاحت فرمائیں۔ ہمارے فقہا جو کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانپنا واجب ہے، وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پہ، یعنی چہرے کا ڈھانپنے کا واجب کا فتویٰ نہیں ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ جن فقہا نے جیسے مرحوم آیت اللہ خوئی مرحوم کا تھا کہ وہ کہتے تھے احتیاط واجب کے طور پہ، احتیاط واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا لیکن احتیاط کے طور پہ چہرہ ڈھانپے۔ باقی فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ چہرہ ڈھانپنا واجب نہیں ہے، موجودہ تقریباً جو جتنے فقہا ہیں سوائے ایک آدھ کے سب کا فتویٰ ہے کہ چہرہ ڈھانپنا واجب نہیں ہے۔ اس کی متعدد دلیلیں ہیں، وہ استدلالی بحث ہے، تو چہرے کا ڈھانپنا واجب نہیں۔ جناب سیدہ کا جو جملہ مشہور و معروف ہے وہ جناب سیدہ ہی سے متعلق ہے۔ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کہ جناب سرور کائنات نے سوال کیا کہ بھئی مرد کی معراج پیغمبر نے پیش کی کہ معراج کیا ہے؟ پوچھا بتاؤ ایک خاتون کی معراج کیا ہے؟ تو ہر آدمی اپنے حساب سے جواب دینے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب صرف میری بیٹی دے سکتی ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی کا جواب کیا ہے؟ تو بیویوں نے سب نے صحابیات نے، صحابی مرد، صحابیہ خاتون، صحابی کی جمع صحابہ، صحابہ صرف صحابہ رسول کے لیے، اصحاب جب کہتے ہیں تو اصحاب ائمہ بھی، لیکن ائمہ کے اصحاب کو صحابہ نہیں کہتے، صحابہ صرف رسول خدا کے اصحاب کو کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اور پیغمبر کی جو مستورات سے صحابی ان کو کہا جاتا ہے صحابیات، تو صحابیات نے جا کے سوال کیا بی بی فرمائیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آپ بتا سکتی ہیں خاتون کی معراج کیا؟ توجہ ہو۔ تو بی بی نے فرمایا کہ خاتون کی معراج یہ ہے کہ نہ اسے کسی نامحرم نے دیکھا ہو، نہ اس نے کسی نامحرم کو دیکھا ہو، اور یہ صرف اور صرف جناب خاتون جنت ہی کے لیے ہے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں۔ بات پہنچ گئی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا صرف اس منزل پہ میں ہی فائز ہوں،
نہیں میں نہیں پہنچا سکا، نوجوانوں کی تھوڑی سی توجہ چاہیے، بزرگ پہنچ گئے بھائی. یہ تو واضح سی بات ہے نا کہ جناب سیدہ ہمیشہ برقعے میں تھیں تو اس لیے کسی نے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. جب کہا ایک مرتبہ کسی نے کہ بھی ایک نابینا ہے، نابینا ہے وہ کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو بی بی نے کہا نہیں، اس سے کہو رک جائے. کہا بی بی نابینا ہے دیکھ نہیں سکتا. بی بی نے کہا وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں. تو بی بی نے کہا اس معراج پہ صرف میں فائز ہوں. مجھے نہیں معلوم ہے پہنچا سکا کہ نہیں، لیکن اگر یہ بی بی کہتی ہیں کہ سب پہ واجب ہے تو پھر اور احکام تھے، لیکن نہیں، کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہمارے اہل سنت بھائی نے کہا، میں نے اسی لیے انہوں نے کہا کہ وضاحت فرمائے، اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت کر دی. تو اذان گرامی میں ہمارے فقہاء نے اس میں کہا ہے کہ چہرہ ڈھانپنا واجب نہیں ہے. دوسرا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں پہ، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے ماتم کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اذان گرامی ماتم واجب نہیں ہے، محبت کی علامت ہے. اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں. تو اب خود عزاداری لازم و واجب ہے، یعنی اظہار کرنا، توجہ ہے، محبت کے اظہار کا مختلف ذریعہ ہے. اب پیغمبر اسلام نے خود سوال ہے چھٹے امام سے پوچھا گیا، کیا مولا حل الحب والبغض من الایمان، کیا محبت اور نفرت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ کیا محبت اور نفرت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ امام صادق سے پوچھا تو امام نے فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان سوائے محبت اور نفرت کے کسی اور چیز کا نام ہے؟ تو بہت سے لوگ پریشان ہو گئے، بہت سے پہنچ گئے. چھٹے امام نے فرمایا کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ تو کہا مولا اور وضاحت فرمائے. کہا اللہ سے محبت، بتوں سے نفرت، پیغمبر سے محبت، ان کے دشمنوں سے نفرت، آل پیغمبر سے محبت، ان کے دشمنوں سے نفرت. تو اسی کا نام دین ہے. تو دین محبت کا نام ہے اور اظہار نفرت کا ہے. صرف محبت نہیں ہے دین میں. چلے میں عربی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، صرف تولا نہیں ہے دین میں. تو یہ دونوں چیزیں دین کا جز ہیں، محبت کا اظہار بھی، نفرت کا اظہار بھی. یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. تو ماتم واجب نہیں ہے. اب آپ کے لیے دیکھیں محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. ہم رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں جشن منانا ضروری ہے؟ کیونکہ حدیث ہے چھٹے امام السلام کی، فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، ہمارے ماننے والے ہماری ہی فاضل طینت سے خلق کیے گئے ہیں. جو ہماری طینت سے جو بچ گئی اس کا کوئی نہ کوئی ذرہ آیا تبھی کو ہمارا ماننے والا. گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ میں اصل میں پڑھ کے آتا ہوں، گلا بہت میں نے استعمال کر دیا 2.5 مہینے یہاں. تو اب یہ امام سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو ہماری طینت سے خلق کیے گئے ہیں، یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا، علامت یہ ہے ہمارے ماننے والوں کی کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. اظہار کرنا ضروری ہے خوشی کا، غم کا. اظہار کرنا ضروری ہے خوشی کا، غم کا. پیغمبر اسلام دنیا میں آئے. اذان گرامی آپ اگر محبت کا اظہار، بہت سے افراد کہتے ہیں کہ صرف غم کا اظہار ہے، نہیں. دیکھیں اگر کہیں پہ کسی کی فوتگی ہو، غم ہو، غم میں تو دشمن بھی آ جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں، غم میں تو دشمن بھی آ جاتا ہے. ارے ان کے گھر میں غم ہے دشمن کا، چلو غم میں کچھ دیر کے لیے چلا جاتا ہوں. خوشی میں صرف اپنا ہی شریک ہوتا. بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو اس لیے اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا یہ محبت کی علامت ہے. اب غم آئے گا تو غم کے اندر بھی شریک ہونا، یہ غم کا اظہار. اب غم کے اظہار کے لیے ماتم کرنا ضروری نہیں ہے. اذان گرامی مثال کے طور پہ ایک آدمی نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا، یہ غم کا اظہار ہے. یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جو 2 ہاتھ سے ماتم کر رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، جو 1 ہاتھ سے ماتم کر رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، جو کونے میں کھڑا رو رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. اظہار کے مختلف طریقے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اظہار کرتے رہیے. مجھے نہیں معلوم بات پہنچ گئی ہے. اب یہاں روک کے ایک اور بات کہہ دوں گا. حضرت اویس قرنی سے متعلق بچے نے سوال کیا تھا کہ حضرت اویس قرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا. حدیث میں ہے کہ عاشق رسول تھے، بغیر دیکھے یمن کے اندر ایمان لائے تھے. قرن جو ہے وہ یمن میں ہے، بستی ہے قرن، وہاں کے رہنے والے تھے اور اپنی ماں کے بہت فرما بردار تھے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، خود بھی بزرگ تھے. اب سوچیے ان کی والدہ کتنے بزرگ ہوں گے.
ان کی والدہ نابینا ہو گئی تھی، آنکھوں میں موتیا اترا، اس زمانے میں علاج نہیں ہوتا تھا، آنکھوں میں موتیا اترا، دیکھ نہیں پاتی تھی، سفید موتیا اترا، سمجھتے ہیں نا؟ ان کی والدہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے تھے، چبا نہیں پاتی تھی کھانا، وہ چبا کے ماں کے منہ میں کھانا ڈالتے تھے۔ پتہ نہیں مجھے معلوم کہ لوگ ہیں یا نہیں۔ ماں کے بہت خدمت گزار تھے، ماں کو چل نہیں پاتی تھی، اٹھا کے بٹھاتے، سب کچھ ساری ماں کی خدمت وہی کرتے، کھانا کھلاتے، نہلاتے دھلاتے، سب کچھ کرتے۔ تو اب ماں کو بھی اٹیچمنٹ اب بچے سے ہوتی ہی ہے، اور اگر بچہ اتنا فرما بردار ہو تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی ماں سے اظہار کیا کہ اماں مجھے رسول خدا سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ تو وہ رونے لگی کہ بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اگر آپ جانا چاہتے تو میں بیٹا روکوں گی نہیں، چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر مدینے میں پیغمبر نہ ہو تو انتظار نہ کرنا، پتہ نہیں وہ کتنی دیر بعد آئے، جانا بس دیکھ کے فوراً واپس آ جانا، اگر نہ ہو تو پھر بھی واپس آ جانا۔ تو اب رسول خدا نے ایک مرتبہ پوچھا، کہا کہ ام سلمہ میرے گھر میں کون آیا تھا، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میرے گھر میں کون آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ معلوم نہیں، لیکن جو آیا تھا کہہ رہا تھا میں قرن سے آیا ہوں۔ تو رسول خدا مدینے سے باہر گئے تھے، کسی غزبے پہ واپس آئے تو ساتھ میں حضرت علی علیہ السلام تھے۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا ام سلمہ یہ میرا چاہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین کو دیکھا، جناب سرور کائنات نے کہا یا علی اس کا نام اویس تھا، قرن کا رہنے والا ہے، جنتی ہے، یا علی یہ مجھے نہیں دیکھ پائے گا اور بہت دیر میں آئے گا، آپ بہت وقت گزار چکے ہوں گے، جب آپ ایک مرتبہ صفین میں جائیں گے شام والے سے لڑنے کے لیے، پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ کہ یہ اس وقت اپنی ماں سے ودا کر کے یمن سے صفین پہنچے گا، آپ کی زیارت کرے گا، جب آپ اس سے ملے نا تو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ مکمل کر دوں؟ کہ یا علی جب آپ ملیے گا تو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ جب وہ صفین پہنچے تو ایک مرتبہ تلاش کرتے ہوئے جیسے جناب امیر نے دیکھا، کہا کہ ویسے قرن نہیں، پیغمبر نے سلام کہا تھا۔ کہا کہ یا علی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں اگر انہیں نہیں دیکھ سکا تو کم از کم آپ کو تو دیکھ لیا۔ اور وہاں پہ انہوں نے جناب امیر کے رقاب میں جنگ کی، وہیں شہید ہوئے۔ تو ادھر گرامی اب ان سے مشہور ہے نا کہ جب انہوں نے سنا پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے دانت جب پتھر اٹھانا تو انہوں نے کہا بھی یہ دانت، پھر کہا کہ شاید یہ والے نہ ہوں، نیچے والے دانت ہو، کرتے کرتے سارے کے سارے۔ تو یہ محبت کے اظہار کے لیے بہت سے علماء، مجھے اس کی بحث نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ویسے کرنے نے جو کچھ بھی کیا، اگر یہی کرنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے جناب امیر ایسا کرتے۔ انہوں نے اپنے انداز سے محبت کا اظہار کیا، جناب امیر نے اپنے انداز سے محبت کا اظہار کیا، لیکن اگر پیغمبر کو پسند نہ آتا تو کہتے کہ اویس کا کام کرنا بدعت ہے۔ جب پیغمبر نے نہیں کہا تو امتیوں کا حق نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟ تو اس لیے عزیزان گرامی اپنے اپنے انداز سے محبت کے اظہار کا واجب و لازم نہیں ہے، لیکن غم منانا واجب ہے۔ آپ کبھی بھی یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں عاشورہ کا غم لازم نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بہت سے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، حدیث ہے کہ بھئی یہ عاشورہ کا دن تھا جب جناب نوح کی کشتی کنارے پہ لگی، جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور جناب موسیٰ کوہ طور سے توریت لائے، اور جب نیل کو پار کیا تو عاشورہ تھا، جناب عیسیٰ سارا جو کچھ ہوا سب نیک جو ہے وہ عاشورہ پہ ہوا۔ یہ امام صادق سے پوچھا کہ مولا بنو امیہ یہ سب کچھ پیش کر رہے ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ تم نے زیارت عاشورہ میں میرے جملے نہیں پڑھے؟ ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین۔ کہا یہ جو جملہ کہا ہے یہ بنو امیہ نے اس دن کو بابرکت قرار دیا، اس دن خوشی منائی، حلوہ بنایا، اور کہا کہ یہ دن جو ہے وہ بابرکت دن ہے۔ کہا یہ سب کچھ انہوں نے پیسے دے کے لوگوں سے گھڑوایا ہے، ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہا یہ سب کچھ گھڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ بنایا گیا، فیبریکیٹڈ ہے۔ توجہ ہے نا؟ امام نے کہا کہ یہ دن اگر کوئی بابرکت قرار دے تو یاد رکھنا کہ وہ اس اللعین ابن اللعین کا ماننے والا، کلیجہ چبانے والی کے بیٹے نے ایسا کیا، اور کلیجہ چبانے والی جو ہے وہ پیغمبر کی دشمنہ تھی، اس نے رسول خدا کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ تو ائمہ علیہ السلام کو اس سے سخت نفرت تھی ہندہ سے، اور کہا کہ بھئی اس کی نسل والوں کی پیروی نہ کرنا، انہوں نے اس دن کو بابرکت قرار دیا۔ تو اگر آپ
کچھ بھی نہیں کرتے تو کم از کم اتنا ضرور کہیں کہ نہیں آج غم کا دن ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خوشی کا دن ہے. سنیے غور سے سن لیں اب اس بات کو. بہت سے کہتے ہیں کہ جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی تو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں, اور جناب سید الشہداء کی بھی معاذ اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ خوشی منانی چاہیے کہ وہ شہید ہو گئے. یہ بھی ایک پوری کا پورا چل رہی بحث. سننا چاہیں گے جواب؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے, تو اس دن اللہ نے عید الاضحیٰ رکھی, اور امام حسین شہید ہو گئے اس لیے عید منانی چاہیے. غور سے سنیے گا اب جواب. عزیزان گرامی, اللہ نے دونوں کو 10ویں تاریخ پہ رکھا. وہ 12ویں مہینے کی 10 تاریخ کو ہیں, یہ پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو. جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے. خوشی اس لیے منائی جاتی ہے کہ وہ ذبح ہونے سے بچ گئے, کیونکہ یہ ذبح ہو گئے, یہاں غم ہے. اور اگر کسی کو شک ہو تو یہ پوچھ لیجیے اپنے نفس سے کہ اگر وہاں پیغمبر موجود ہوتے تو غم مناتے یا خوشی؟ اگر غم مناتے تو غم مناؤ, خوشی مناتے تو خوشی مناؤ. اور اگر نہیں پتا تو میں ام المومنین کی بات پیش کر دیتا ہوں. جامع ترمذی میں ہے, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ عاشورے کا دن تھا, 61 ہجری تھی, میں گرمی کی وجہ سے عصر کے وقت سو رہی تھی کہ اچانک میں نے خواب میں دیکھا پیغمبر اسلام تشریف لائے. دیکھا سر پہ امامہ نہیں ہے, بال بکھرے ہوئے, سر میں خاک ہے. میں نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ میں نے کبھی بھی آپ کو زندگی میں اس حالت میں نہیں دیکھا. کہ ام سلمہ تمہیں نہیں پتا میرا حسین مارا گیا, میں کربلا سے آ رہا ہوں اس لیے میں اتنا غمگین ہوں, میرے سر میں اسی لیے خاک ہے. تو عزیزان گرامی سرور کائنات نے وہاں غم منایا, اسی لیے غم منانا واجب و لازم ہے. بات واضح ہو گئی؟ یہ میرے بھائی اہل سنت تھے, ان کا سوال کا جواب دینا ضروری سمجھا تھا. اب دیکھیں سوالات جو ہیں مجھے پوری فہرست مل گئی ہے, اس لیے میں انشاءاللہ کسی اور وقت پیش کروں گا. ٹھیک رہے گا؟ ہر روز کچھ نہ کچھ جواب دے دوں گا. تو آخر میں دعا صحت کی بھی درخواست کی گئی ہے, میں انشاءاللہ پیش کروں گا, مجھے یاد دلا دیجیے گا. 2 سوالات ہیں کہ جو نوجوانوں نے کل پیش کیے ہیں, یہیں پہ رکھ دیتا ہوں. اب میں 2 اور سوالوں کے جواب دوں گا. سننا چاہیں گے نا؟ میں جشن انشاءاللہ پیش کروں گا, سن لیجئے. لیکن یہ 2 سوالوں کے جواب شب جمعہ ہے. ایک تو غلامی سے متعلق اسلام نے غلامی ختم کیوں نہیں کی, کہ بعد میں اور لوگوں نے غلامی ختم کی. سننا چاہیں گے؟ غلامی سے متعلق سن لیجئے کہ سرور کائنات جب مبعوث ہوئے تو آپ نے فوراً پہلا کام کیا کیا؟ کبھی غلاموں کو آزاد کرنا عبادت ہے, آزاد کرنا, غلام بنانا نہیں. مجھے نہیں معلوم, آزاد کرنا ثواب ہے, عبادت ہے. کہ دوسرے بہت سے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا, بہت سے گناہوں کا کفارہ. روزہ اگر کسی نے کھا لیا تو روزے کا کفارہ واجب, روزہ صلوات پڑھیں محمد والے. ایک لگا پھر بھی بآواز بلند صلوات. نقوی صاحب بھی موجود ہوتے, مولانا مختار نقوی صاحب, مولانا مبارک موسوی صاحب, اور علماء کرام جو موجود ہیں. بعض کا جب امام بغیر مجھے پہچاننے میں نہیں آتا ہے, ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے, ذاکرین کا مولانا تنویر حسین نقوی صاحب کے لیے, رضوی صاحب کے لیے, وہ بھی ہمارے ہم لہو ہیں, رضوی ہیں. البتہ یہ ہمارے ساتھ قم میں تھے, اب یہ بھی بدل چکے, میں بھی بدل گیا ہوں. ان کی بھی بال سفید ہو گئے, داڑھی کے, میرے بھی بال جو ہیں سفید ہو گئے ہیں. 20 سال 22 سال بعد دوبارہ دیکھا انہیں. تو اب تمام کے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں گے. اذان گرامی, تو سرور کائنات نے کہا بہت سے گناہوں کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا, کبھی دوسروں کے غلام نہ بننا جبکہ تمہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا. اب یہ 2 طرح کی غلامی ہے, ایک جسمانی غلامی ہے, دوسری فکری غلامی ہے. کوئی بھی انسان غلام نہیں ہونا چاہیے. کچھ فکری لحاظ سے غلام ہوتے ہیں, جسم آزاد ہیں, فکر غلام ہے. یہ میں بات پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. انگریز چلے گئے ہیں, غلامی ختم نہیں ہوئی. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں. دنیا بھر میں انہوں نے حکومتیں کی اور لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کیا, اور آج چلے گئے, برین ڈرین ہو رہا ہے, جا رہے ہیں. سب لوگ جو ہیں متاثر ہی ہوتے ہیں کہ اگر انگریز آ جائے تو پھر ٹھیک ہے, کوئی افریقی ہو تو پھر نہیں, وہ تو بیکورڈ ہوگا شاید. رضان گرامی نہیں, فکری لحاظ سے کبھی غلام نہ بنے. تو پیغمبر اسلام نے غلامی کی سخت مذمت کی اور کہا کہ نہیں, غلام نہ بننا دوسروں کے. تو بے انتہا تاریخ میں سب سے زیادہ جو غلام آزاد کیے ہیں وہ جناب امیر المؤمنین نے. اور جب بھی کوئی پوچھتا یا علی اتنا مہنگا غلام ہے, جیسے آج بڑی سے بڑی آپ گاڑی نہیں سوچ سکتے, اتنا مہنگا غلام ہوتا تھا. غلام آدمی عام آدمی نہیں رکھ سکتا تھا, یعنی امیر لوگ کے پاس ہوتے تھے. تو کہا یا علی اتنا آپ کماتے ہیں, غلام خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں.
یہ غلام خریدتے کیوں اگر آپ کو آزاد کرنا ہے؟ خادم کیوں نہیں بناتے؟ کہ تم نے رسول خدا کی بات کو نہیں سنا؟ غلام آزاد کرنے پہ خدا خوش ہوتا ہے، جو آزاد کرے گا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کہ وہ جو معصوم ہے وہ اتنے غلام، 1000 سے زیادہ غلام جناب امیر نے آزاد کیے، نہیں پہنچا پایا۔ جناب امیر کے بعد تاریخ میں سب سے زیادہ غلام جو آزاد کیے وہ امام سجاد علیہ السلام۔ امام کیا کرتے تھے؟ امام سجاد کثرت سے غلام خریدتے، تربیت کرتے، آزاد کر دیتے، تربیت کرتے، غلام آزاد کر دیتے۔ جب غلام کو تربیت کر کے آزاد کرتے تو معاشرے کے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کہاں سے آیا آدمی، اس سے معاشرے میں افضل کوئی نہیں ہے۔ تو کہاں اسی سے پوچھو، جب سے تو ہمارے معاشرے میں آیا، ہمارے محلے میں ہمارا محلہ ہی بدل گیا۔ یہ تیری کس نے تربیت کی؟ اتنا تو فاضل، اتنا قابل بتقویٰ کیسے ہیں؟ کہ میں امام سجاد کا غلام تھا، ان کی تربیت ہے، انہوں نے آزاد کر دیا۔ عزیزان گرامی، جس کے آزاد کردہ غلام ایسے ہوں وہ امام کیسے ہوں گے؟ مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں۔ کثرت سے غلام آزاد کرتے امام سجاد۔ میں ایک دو مثالیں کر دے دوں اور آگے بڑھوں، مثال سننا چاہیں گے؟ اب یہاں تک ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ایک غلام کو تربیت کے مدینے میں رہتا تھا، ساتھ میں مدینے سے باہر دیکھا کتے کو کچھ کھانے کو دے رہا ہے، نجس العین جانور ہے۔ تو امام نے جیسی اسے نظر پڑی اس غلام پہ، امام نے کہا جا تو آزاد ہے۔ غلام نے کہا مولا کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میں نے اس نجس العین کو، کتے کو کھانے کو دیا؟ امام نے کہا میں تجھے انسانیت سکھا رہا تھا، اب تیرا ظرف اتنا بلند ہو گیا ہے تو نجس العین کی بھی پرواہ کرنے لگا۔ پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ تو جانوروں کی بھی پرواہ کرتا ہے، بس یہی تربیت کرنا چاہتا تھا، جا تو آزاد ہے۔ تو مولا نے کثرت سے غلام آزاد کیا۔ عزیزان گرامی، بعد والے ادوار میں اواخر ائمہ علیہ السلام کے دور میں ایبولش کیا، اور ہمارے یہاں کتاب العتق، عین سے قاف یعنی عتق، اب حوزے میں پڑھائی نہیں جاتے غلامی کی۔ تو آج نہ غلام خریدنے کی اجازت ہے نہ بیچنے کی اجازت ہے۔ ہمارے فقہا نے کہا کہ ائمہ علیہ السلام نے آخری دور میں کچھ چیزیں آسانی سے رائج نہیں کی جا سکتی۔ پیغمبر اسلام جب آئے تو شراب عام تھی، تو آپ نے کہا بھی اگر کوئی شراب پیے میرا ماننے والا تو میرے پاس نہ آئے، فوراً حرام نہیں کی۔ پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ کہا جو شراب پی لے میرے پاس نہ آئے، پھر کہا جو شراب پی لے مسجد میں نہ آئے، پھر کہا جو شراب پیے نماز نہ پڑھے، پھر کہا جانے کے بعد کہا اب شراب حرام ہے۔ کہ لوگ عادی چھے، بہت سی چیزوں کو رائج کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، اب تیسرا مسئلہ جو ہے وہ سرور کائنات کی کثرت ازواج کا، شادیاں بہت زیادہ۔ رسول خدا نے 13 شادیاں کی ہیں کل۔ آپ کے وصال کے وقت 9 ازواج موجود تھی۔ سنیں گے؟ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں عموماً کافر، لیکن آج تو ماشاءاللہ مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ انہیں اگر کوئی سمجھ نہیں آتی تو فوراً اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی کہ اتنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اس کا مطلب ہے کہ یہ شادیاں کرنا بری ہے، استغفر اللہ عادت ہے، البتہ دنیاوی لحاظ سے نہ سوچے گا۔ بھائی اکثر وہ افراد جو خواہشات رکھتے ہیں وہ جوانی میں شادیاں زیادہ کرتے ہیں، اگر بات پہنچ جائے۔ سرور کائنات میں جوانی میں جناب خدیجہ سے بس ایک شادی کی، 25 برس کے سن میں، اور 52 سال تک، یعنی 52 سال کے سن تک 27 سال انہی کے ساتھ رہے۔ 27 سال صرف جناب خدیجہ اگر مجمع ہو، 27 سال جوانی پوری اپنی گزار دی جناب خدیجہ کے ساتھ۔ بڑھاپے میں جتنی بھی شادیاں کی بیوگان سے کی اور مطلقات سے کی، کوئی ایک بھی آپ کی زوجہ ایسی نہیں تھی جو پہلے سے کنواری ہو سوائے جناب خدیجہ کے۔ میں نے ذمہ داری سے پڑھا، میں نے ذمہ داری سے پڑھا، سوائے جناب خدیجہ کے سب کی سب ازواج جو تھیں وہ سب کی سب بیوگان تھیں اور مطلقات تھیں، یا وہ بیوہ تھیں، شہداء کی بیویاں تھیں، یا وہ طلاق یافتہ تھی۔ کوئی بیوی بھی سوائے جناب خدیجہ کے ایسی نہیں تھی جو پہلے طلاق یافتہ نہ ہو یا بیوہ نہ ہو۔ توجہ ہو میرے ساتھ، ساری کی ساری 12 کی 12 ازواج، یہاں ازواج جو تھیں رسول خدا کی یا بیوہ تھیں۔ بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے، اور اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو بعد میں بات کر لے، پیچھے بات نہ کرے۔ پیچھے کی بھی بات معاف نہیں کروں گا، یہاں معاف کر دوں گا۔ سوال پہ مجھے شبہ نہیں ہوتا، غیبت کو معاف نہیں کروں گا۔ اب سارے مجمع کی توجہ ہو، سرور کائنات نے 13 شادیاں کی ہیں، صرف پہلی جناب خدیجہ نہ بیوہ تھی نہ مطلقہ، باقی 12 کی 12 بیویاں یا طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھی، سب
میں نے نام کسی کا نہیں لیا. 12 کی 12 طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی؟ سب کی سب یا طلاق یافتہ یا بیوہ تھی. پیغمبر نے بڑھاپے میں شادیاں کی. قبائل کو جمع کرنے کے لیے ہر قبیلے سے کہا تمہاری بھی نسبت ہے, تمہاری بھی نسبت ہے. اب یہ نہ کہنا اس قبیلے سے, اس قبیلے سے, سب قبیلوں سے. جس نے جو رشتہ پیش کیا پیغمبر نے قبول کیا. 12. عزیزان گرامی, جوانی میں انسان شادیاں زیادہ کرتا ہے. پیغمبر نے جوانی میں بس ایک شادی کی. بڑھاپے میں قبیلوں کو جمع کرنے کے لیے 12 شادیاں. اور وہ جو جوانی میں ایک شادی کی تھی جناب خدیجہ سے شادی کی, ایک جوانی میں شادی کی, اور وہ بھی خود رشتہ نہیں مانگا, جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا. توجہ, اسلام میں مستحب ہے مرد رشتہ بھیجے, لیکن جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا کہ جب اگر بدعقیدہ لوگ آئیں گے کوئی یہ نہ کہے محمد نے دولت دیکھی تھی رشتہ بھیج دیا. ہے توجہ میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی, جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا تاکہ کوئی بدعقیدہ یہ نہ کہتے دولت دیکھی تھی, وہ ملیکۃ العرب تھی, ان سے زیادہ کوئی امیر خاتون نہیں تھی, دولت دیکھ کے محمد نے رشتہ بھیج دیا. پیغمبر نے کہا نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا, کہا کہ ہمیں اتنی معرفت ہے. یہاں پہ ایک اور بات کہہ دوں, اگر آپ سے کبھی بھی کوئی کہے نا کہ بھئی جناب خدیجہ 3 دفعہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی, گزشتہ اپنے سابق شوہروں سے انہیں دولت ملی تھی اور یہ سب کچھ ان کو پیسہ ملا تھا, پہلے جب بیوہ ہو چکی تھی پہلے سے ان کے اولادیں تھیں. عزیزان گرامی, اگر ائمہ کی ماؤں سے متعلق اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو سب سے پاک دامن ہے, اللہ نے ان بیویوں کا انتخاب کیا ائمہ کی ماں بننے کے لیے. اگر جملہ پہنچا پاؤں, جناب سارہ سے افضل جناب ہاجرہ تھیں, تو اللہ نے کہا کہ نہیں, اے خلیل, ہاجرہ سے آپ کے ہاں اسماعیل پیدا ہوگا کیونکہ وہ اجداد میں ہیں سرور کائنات کے. ایک بی بی افضل تھی, ایک بی بی جناب سارہ سے افضل تھی. وہ جناب ہاجرہ اللہ نے جناب سارہ کی نسل میں نہیں رکھا گا کیونکہ ایک بی بی افضل ہے. نہج البلاغہ میں جناب امیر نے کہا جہاں بھی تاریخ میں پیغمبر کا شجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا, جو سب سے افضل و اشرف تھے وہ اجداد رسول خدا. مولا نے کہا جو سب سے افضل تھے وہ اجداد رسول خدا. جو سب سے پاک دامن بیویاں وہ 14 معصومین کی ماں ہیں. توجہ سے سنیے گا, جناب آمنہ جو سب سے زیادہ پاک دامن تھی سرور کائنات کی والدہ, جناب فاطمہ بنت اسد جو پاک دامن تھی جناب علی کی ماں. توجہ ہو, جناب سیدہ چلیں, ان کا تو نظام ہی بالکل الگ ہے کہ ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے جناب فاطمہ زہرا سے متعلق. لیکن جب عرب کے اندر کوئی بی بی اتنی افضل نہیں تھی جتنی جناب شہربانو, تو اللہ نے کہا کہ عرب رک جاؤ, شہربانو آئے گی امام کی ماں بننے. جو سب سے افضل بیویاں تھی اللہ نے ان کا انتخاب کیا ائمہ کی ماں بننے کے لیے. اور جس بی بی نے جناب فاطمہ کی ماں بننا ہو, اب سوچئے, توجہ فرمائیے جانے کرام, جس بی بی نے جناب سیدہ کی ماں بننا ہو, سوچئے وہ کتنی پاک دامنہ ہوں گی. عزیزان گرامی, اور نہ ہی وہ 40 برس کی تھیں, یہ وہاں میں گھڑا گیا, میں ایک جملہ کہہ کے بس آگے بڑھ جاؤں گا. تو اب یہ کہا کہ 40 برس کی تھی 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی. جہاں پہ بھی آپ کسی سے یہ جملہ سنیں کہ 40 برس کی تھیں, بیوہ ہو چکی تھیں اور خوبصورت نہیں تھیں, ایسی تھی ویسی تھی, تو سمجھ جائیے گا بنو امیہ کا پیسہ, بنو عباس کی دولت اور درباری ملاؤں کا قلم ہے کہ جنہوں نے یہ سارے کے سارے زر خرید قلم خریدنے کے بعد یہ سب کچھ لکھوایا. عزیزان گرامی, ائمہ بڑے بڑے علماء نے ثابت کیا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ بوڑھی نہیں تھی اور نہ ہی بیوہ تھی, نہ کسی کے زوجہ. کسی عرب کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کا رشتہ بھیجے, اتنی پاک دامن تھی. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے. تو عزیزان گرامی, میں نے ازواج سے متعلق بھی جملہ پیش کر دیا ہے. میں جتنا ہو سکتا تھا آگے بات کو بڑھانا چاہ رہا ہوں, اگر چلیں گے میرے ساتھ تو جہاں تک آپ چلیں گے میں چلتا رہوں گا. میرے بھی سن لیجئے, یہ تو آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے آدھے گھنٹے میں نے, اب میرا بھی سن لیجئے جو میرے ذہن میں تھا.
تو جو سوالات آ رہے ہیں میں پیش کرتا رہوں گا، لیکن جو موضوع سے متعلق ہو، کیونکہ بعض اوقات سوال جو ہے موضوع سے خارج ہوں گے تو میں اس کے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو موضوع سے متعلق ہوں گے، سرور کائنات ہمارا موضوع ہے. ان سلسلہ جشن جو ہم برپا کر رہے ہیں جشن ولادت ہے، اور ویسے ہمارے نزدیک کیونکہ ائمہ علیہم السلام حجت ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات کی دنیا میں آمد کب ہوئی، تو انہوں نے کہا 17 ربیع الاول کو. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا کب؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں 12 کو، کہ نہیں، آپ نے کہا نہیں 17 کو. بھئی عزیزان گرامی، سارے صحابہ کو علم دیا تو پیغمبر نے دیا، ایسا ہے یا نہیں؟ جس نبی نے صحابہ کو اتنا علم دیا ہے تو کیا اہل بیت کو علم نہیں دیا ہوگا؟ ٹھیک ہے وہ علم لدن کے مالک ہے، لیکن یہ کم از کم جو مسلمان ماننے والے ہیں یہ تو نہ کہیں کہ اہل بیت کے پاس اتنا علم نہیں ہے. نہ، خبردار، اہل بیت علیہ السلام کے پاس علم زیادہ ہے. تو ایک مرتبہ امام صادق سے پوچھا ذرا سرور کائنات کا حلیہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا آنکھیں ایسی تھیں، ناک ایسا، دندان مبارک ایسے، نقشہ ایسا، بال ایسے، پورا ایک مرتبہ حلیہ. کہا مولا آپ تو ایسے بتا رہے ہیں کہ آپ نے جیسے دیکھا ہو. تو آپ نے فرمایا انہیں دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لو. میں صادق نبی کی نسل سے صادق امام ہوں. تو ائمہ علیہ السلام نے جو نقشہ پیغمبر اسلام کا بتایا گا، انہوں نے بتایا کہا کہ 17 کو. اب دیکھیں سرور کائنات کی آمد ہے 17 ربیع الاول کو. کس کے ساتھ؟ صادق آل محمد کے ساتھ. اور دنیا سے جب رحلت ہے، شہادت ہے، تو 28 صفر کو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ. عزیزان گرامی، ہر امام علیہ السلام کی اگر ولادت کسی کے ساتھ ہے تو شہادت الگ ہے، شہادت کسی کے ساتھ ہے تو ولادت الگ ہے. ایک دن انہی سے مخصوص. لیکن رسول خدا کے دونوں دن کسی ایک امام کے ساتھ ہیں. آمد جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو، شہادت یا وصال جو ہے ارتحال آپ کا 28 صفر کو. یہاں پہ امام صادق کے ساتھ، وہاں امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ. تو پیغمبر یہ سمجھا رہے ہیں، بلکہ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں نے پیغمبر کو ولادت و وصال کے اندر بھی ان کی آل کے ساتھ رکھا ہے، ان کی آل کو کبھی ان سے جدا نہیں کیا. آل ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ ہے. تو عزیزان گرامی، میں نے پیش کیا تھا جس آیت کا میں نے انتخاب کیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، اسی سے متعلق جملہ سن لیجئے. میں نے کہا گزشتہ امتوں میں ہمیشہ خبر آتی رہی، توریت میں، زبور میں. ایک میں یہاں پہ روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں تفصیلی، بہت تھوڑی سی، شاید مجھے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جائے، اس کو غور سے سنیے گا. تو آپ کی محبت و عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، سرور کائنات سے متعلق ہے. قرآن میں لفظ ایک بادشاہ کا نام آیا ہے 2 مرتبہ، اور بادشاہ کا نام ہے تبع. تے بے عین، بے پہ تشدید ہے، تبع. یاد رہے گا؟ ذرا دہرا لیجئے، تبع. اہم خیر ام قوم تبع. کیا یہ جو اس زمانے میں موجود ہے، پیغمبر کے زمانے میں، کیا یہ بہتر ہیں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ میرے حبیب کو دیکھ رہے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، یا تبع کی قوم بہتر تھی جو اس وقت ایمان لے آیا بغیر دیکھے؟ پیغمبر سے 700 سال پہلے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے چاہا میں پوری دنیا پہ حکومت کروں، دنیا پہ قبضہ کر لوں، جیسے اسکندر، الیگزینڈر. اس طرح سے اور بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جو دنیا پہ حکومت کی نیت سے چلے اور انہوں نے شروع کیا حکومتوں کا یا فساد کا سلسلہ. جیسے چنگیز خان تھا، اسی طرح سے مختلف بادشاہوں کے مختلف نام رہے، جیسے قیصر، کسرا، ایران کا کسرا تھا، روم کا قیصر. اسی طرح سے یمن کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا تبع. مصر کے جو بادشاہ تھے وہ فرعون کہلاتے تھے. فرعون کا نام فرعون نہیں تھا، انگریزی میں خود لکھا کہ رمیسس تھا یا رمیز، جو بھی کہہ لیجئے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. تو فرعون ٹائٹل تھا ان کے، جو وہاں کے بادشاہ تھے وہ فرعون کہلاتے تھے، جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے. فراعنہ جمع ہے، فراعنہ فرعون کی جمع. سن رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا بس. تو مجھے خاموشی نہیں گھبراتی، مجھے یہ ہو رہا ہوتا ساتھ چل رہے ہیں یا میں اکیلا ہی بول رہا ہوں. تو ہوں وہاں کرتے رہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ہاں میرا سب مجمع میرے ساتھ. عزیزان گرامی، آپ تمام حضرات کی محبت و عقیدتوں کے لیے جملے پیش کر رہا ہوں کہ جناب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تبع کا نام تھا اسعد، الف سین عین دال. سعد جیسے لکھا جاتا ہے اسعد، اسعد کرب، اور قبیلے کی وجہ سے اسے کہا جاتا تھا حمیری، ہے میم یہ رے یہ حمیری. غور سے سن رہے ہیں نا، الفاظ یاد ہو رہے ہیں؟ اسد کرب حمیری کا قبیلہ تھا. تبع کہا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ تھا یمن کا. اس نے کہا کہ میں دنیا فتح کروں گا. 70,000 سے زیادہ کا اس نے لشکر تیار کیا، ہزاروں علماء ساتھ لیے. اور اس زمانے میں بھی اسلام سے 700 سال پہلے آیا تھا، جناب عیسیٰ بھی نہیں آئے تھے. تو یہودی جو علماء تھے اس زمانے میں ان سب کو ساتھ لیا. کبھی میں جو دنیا فتح کرنی ہے، کبھی اتنی تو بڑی فوج لے کے جا رہا ہے، تو ان علماء کی ضرورت کیا ہے؟ کہ جہاں پہ فوجیوں کی طاقت ختم ہو جائے گی وہاں علماء کے علم سے استفادہ کروں گا اگر بات پہنچ جائے. تو کہا یہ گتھیاں سلجھائیں گے، ان سے سیکھوں گا کہاں پہ کس معاملے کو کیسے حل کرنا.
ایک مرتبہ یمن سے چلا اور کہا کہ اگر کوئی بڑی عمارت دیکھوں گا اس کو ڈھا دوں گا، نئی عمارت بناؤں گا اور لکھ دوں گا یہ طبہ نے عمارت بنائی ہے، دنیا پہ ایسے قبضہ کروں گا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو بڑے بڑے حکومتوں والے ہوتے ہیں، چاہے انگریز ہوں چاہے امریکی ہوں، یہ کیسے حکومتیں بناتے ہیں، دوسروں کے نظام کو مٹاتے ہیں، اپنے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچ رہی ہے نہیں، یہ پرانا اسلوب ہے۔ تو اس نے طبہ نے کہا میں اپنی سب نئی عمارات بناؤں گا۔ پہنچا، سب سے پہلے آیا مکے۔ جب مکے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک عمارت ہے، کہ اس عمارت کا نام کیا ہے؟ کہ اس کا نام کعبہ ہے۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ زیارت کر رہے ہیں، کہ بھئی یہ لوگ اس کا اتنا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بھئی یہ ان کے جد جناب ابراہیم نے بنائی تھی، دور دور سے عرب آتے ہیں زیارت کے لیے۔ وہ اس نے فوراً کہا بھئی اتنے لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اس عمارت کو گرا دوں گا اور میں اس کے بدلے میں خود ایک نئی عمارت بناؤں گا صنعاء کے اندر، جیسے ابرہہ سے متعلق بھی ہے۔ تو اب اس نے بھی طبہ نے کہا کہ میں یہ خانہ کعبہ ڈھا دوں گا، گرا دوں گا۔ جیسے اس نے نیت کی اسی وقت مریض ہو کے گر گیا۔ ساتھ میں اس کے اطباء بھی تھے، طبیب بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے۔ ایک مرتبہ سب طبیبوں کو بلایا، کہا میرا علاج کرو۔ ایک ایک کر کے طبیب آنے لگے، سب دیکھنے لگے، سب نے علاج کیا، اس کا علاج نہیں ہوا۔ دنوں پڑا رہا، ہفتوں پڑا رہا، بیمار ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کسی عالم کو بلایا کہ بھئی آپ بتائیے کوئی اس کا علاج ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت اگر برا نہ منائے تو میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس گھر سے متعلق کوئی بری نیت کر لی ہے۔ اب اس نے اپنی نیت کا نہیں بتایا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھئی تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ کہا یہ جو آپ کی بیماری ہے نا، یہ عرضی بیماری نہیں ہے، یہ زمینی بیماری نہیں ہے، یہ سماوی بیماری ہے۔ آپ عذاب میں مبتلا ہیں، جو کوئی طبیب بتا ہی نہیں پا رہا بیماری کیا ہوئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ سماوی بیماری ہے، توبہ کر لیجئے، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ابھی میں تیرے اس علم کے آزمائش کر لیتا ہوں۔ رات کو نیت کی پروردگار اگر یہ تیرا گھر سچا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ صبح اٹھا تو بالکل صحت مند تھا۔ مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے توجہ میرے ساتھ؟ تو اب جب صبح اٹھا تو بالکل صحت مند تھا۔ اس نے کہا بھئی میں ایمان لے آیا ہوں اس گھر پہ، یہ گھر واقعاً خدا کی طرف سے ہے، یہ بیت مقدس ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ میری طرف سے اس گھر پہ ایک چادر چڑھا دو۔ اب تک خانہ کعبہ پہ غلاف نہیں تھا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں خانہ کعبہ پہ سب سے پہلے جو غلاف چڑھایا وہ طبہ نے چڑھایا۔ اس خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے کچھ احکام ہیں، اسے کہا جاتا ہے کسوت کعبہ۔ اس کے احکام علماء موجود ہیں۔ کاف، ڈنڈے والی کاف جو ہے، جیسے کاف کتاب، سین واو تے، کسوت، اس کے احکام ہے۔ غسل دیا جائے گا حج کے ایام کے اندر، خانہ کعبہ کی جب اس غلاف کو اتارا جائے، نیا غلاف چڑھایا جائے گا، اسے کسوت کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے چادر چڑھائی طبہ نے۔ اللہ کو اس کی چادر چڑھانا اتنا پسند آیا کہ کہا میرے حبیب کسوت کعبہ واجب ہے۔ توجہ ہو، توجہ ہو، یہ چادر چڑھانا اگر بدعت ہوتا تو اللہ حبیب کو نہ کہتا۔ اگر بات پہنچ رہی ہو تو ایک مرتبہ طبہ نے وہاں پہ غلاف چڑھایا، چادر چڑھائی، اور اس میں خانہ کعبہ کو بڑا اس نے مزین کیا کہ میری طرف سے چادر چڑھا دی جائے۔ تو 700 سال اسلام سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے، اور امیر المومنین کی بھی احادیث ہیں، تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں تفصیل ہے، اور کتابوں میں بھی ہے، المیزان میں نے پڑھا، بہت سے، خود تفسیر صافی کے اندر مجمع البیان میں متعدد تفاسیر کے میں حوالے دے چکا ہوں آپ کو، وہاں سے پیش کر رہا ہوں کہ طبہ حمیری نے سب سے پہلے غلاف کعبہ چڑھایا۔ اب کسوت کعبہ سے متعلق 2 جملے اور سن لیجئے۔ پیغمبر نے کہا اس کو غسل دیا جائے گا اور ایک مرتبہ دوبارہ خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے گا۔ پیغمبر اسلام کے بعد دوسرے خلیفہ نے کہا کہ 1 سال ہم یہ خانہ کعبہ کا غلاف نہیں چڑھائیں گے، کسوت کعبہ اس سال نہیں ہوگی۔ کہا بھئی کیوں؟ کہا کیونکہ مسلمان بہت سا غریب ہیں اور اس وقت فقر و فاقہ ہے، یہ جو کچھ اتنا خرچہ آتا ہے، جیسے آج بھی کروڑوں روپیہ خرچہ آتا ہے ہر سال، ایک ملک چادر جو ہے چڑھاتا ہے اس کے اوپر سونے کی تاریں لگتی ہیں، آیات لکھی جاتی ہیں، تو اس وقت بھی آیات لکھی جاتی تھی کہ خرچہ بہت زیادہ، اس سال ہم یہ خانہ کعبہ کا غلاف نہیں چڑھائیں گے، چادر نہیں چڑھائیں گے۔ تو فوراً جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے اور خلیفہ کو مشورہ دیا کہ نہیں، یہ کسوت کعبہ مت روکنا، کسوت کعبہ مت روکنا، غلاف ضرور چڑھانا۔ توجہ سے سنیے گا، جب دوسرے خلیفہ نے کہا نا اس سال ہم خانہ کعبہ کا غلاف نہیں چڑھائیں گے، کیا کیونکہ مسلمان غریب ہے، سارا کا سارا جو خرچہ آئے گا میں فقیروں میں بانٹ دوں گا۔ تو جناب امیر آئے، کہا کہ نہیں، میں مشورہ دیتا ہوں کہ خانہ کعبہ کی کسوت کو مت روکنا، غلاف ضرور چڑھانا۔ کہا یا علی مسلمان بڑے فقیر ہیں، کہا ہم اتنے فاقے کر رہے ہیں، ایک فاقہ اور کر لیں گے،
ایک فاقہ اور کر لیں گے. کہا یا علی کیوں فاقہ کر لیں گے؟ ہم پیسہ کھا لیں گے, خانہ کعبہ پہ چادر کیوں چڑھائیں, غلاف کیوں چڑھائیں؟ کہا یہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ. کافر یہ کہیں گے مسلمان اتنے فقیر ہو گئے کہ ان کے پاس غیرت نہیں رہی, حمیت نہیں ہے, خانہ کعبہ کی کسوت نہیں کی, غلاف نہیں چڑھایا. کہ ہم فاقہ کر لیں گے لیکن غیرت پہ, اسلام کی حمیت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. اب سمجھ میں آیا مزاداری پہ اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں. یہ حسینیوں کی غیرت کا معاملہ. ہے توجہ جانے کے رہا. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ مسلمانوں کی غیرت و حمیت کا معاملہ ہے. کسوت کعبہ ہوگی, غلاف کعبہ بنے گا, غلاف کعبہ چڑھایا جائے گا. جانے کے رہا اب یہ طب ہمیری مجھے واقعہ یاد رہتا ہے, میں کہاں پہ بریک لیتا ہوں. تو طب ہمیری چلے, اور چلنے کے بعد طب نے مکے سے مختلف راستوں سے گزرتے رہے. ایک شہر پہنچے, نام تھا یثرب, جس کا بعد میں پیغمبر کے آنے کے بعد نام رکھا گیا مدینۃ النبی. بھئی آپ کے شہر کا بھی اسی نام پہ تو رکھا گیا, ایسے ہی ہے یا نہیں؟ آپ کے بزرگوں نے اسی شہر کے نام پہ سیادت کی وجہ سے نام رکھا تھا مدینہ, اور آگے مدینہ سیدہ اسی لیے رکھا گیا کہ پیغمبر کا شہر تھا. ہم کہاں کہاں سے ہجرت کرتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں, اس یاد کو تازہ کیسے کریں؟ جب یہاں آئے ہیں تو اس کی یاد تازہ نام رکھنے سے ہوگی. ہے نا توجہ میرے ساتھ؟ چلیں گے میرے ساتھ؟ تو جانے کے نام ایک مرتبہ طب ہمیری پہنچا یثرب, اور آنے کے بعد پوچھنے لگا مدینے میں کہ بھئی یہ تمام کے تمام یہاں پہ اتنے لوگ جمع کیوں ہیں, یہودی اتنے یہاں پہ کیوں جمع ہیں؟ تو کہا کہ بھئی ہم نے اپنی کتابوں میں, مقدس کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے, نبی آخر الزمان, اور وہ آنے کے بعد آئیں گے مکے میں, لیکن ہجرت کر کے مدینے آئیں گے اور مدینے میں اپنی حکومت قائم کریں گے. تو جب وہ مدینے آئیں گے ہم ان کے استقبال کے لیے سب یہاں جمع ہیں. ابھی 700 سال ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ وہ سب کے سب انتظار میں تھے, لیکن جب پیغمبر اسلام تشریف لائے کفروا بہ, سب کے سب ان کا انکار کر بیٹھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے جب انسان یہ یہودی عیسائی سب کے سب جمع ہو رہے تھے مدینے کے اندر اس لیے کہ ہم رسول خدا کا استقبال کریں گے. اب سمجھ میں آ رہا ہے وہاں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک سینے میں ایمان نہ ہو. کچھ لوگ خانہ کعبہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں, پیغمبر سے بڑے دور ہوتے ہیں. بھئی کعبے سے قریب ہونا, حرم رسول سے قریب ہونا ملاک نہیں ہے, ایمان کا دل میں ہونا ملاک ہے. چاہے کوئی دور بیٹھا رہے سلمان فارسی کی طرح سے, لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا. بات پہنچ رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ طب ہمیری پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہا بھئی یہاں کون آئے گا؟ کہا نبی آخر الزمان آئیں گے. کہا نبی آخر الزمان آئیں گے, کیا ہوگا؟ کبھی اس طرح سے سارا ہماری کتابوں میں موجود ہے, وہ آئیں گے اور یہاں پہ رہیں گے. اب سارے کے سارے علماء جمع تھے یہاں. ایک روز کے اور ایک اور روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سب علماء جو یہودی تھے نا ان سب کے ساتھ بیٹھا, کبھی یہاں پہ میں سب کو مکان بنوا کے دوں گا جو یہاں رکنا چاہتا. اس آخر نبی کے انتظار میں جو رکنا چاہتا میں سب کو مکان بنوا کے دوں گا, تم رک جاؤ. اور کہا ایک مکان میں بنوا کے دوں گا اس آخری نبی کے لیے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں. ایک روک کے یہاں پہ روایت پیش کر دو جو پیش کرنا چاہ رہا تھا, کہ سیرہ حلبیہ میں ظاہراً یہ موجود ہے کہ کس نے جناب موسیٰ کو اللہ نے ایک مرتبہ کہا, حکم دیا, کہا میرے موسیٰ, اے میرے کلیم اللہ, اے میرے رسول, جاؤ جا کے ایک بستی میں میرا ایک ولی ہے, میرا ایک مقرب بندہ ہے جو مر گیا ہے, اس کا غسل و کفن کرو. بستی والوں نے غسل و کفن نہیں کیا. جناب موسیٰ فوراً پہنچے گا, پروردگارہ بستی کہاں ہے؟ کہ بستی کا اللہ نے پتہ بتایا. جناب موسیٰ پہنچ گئے, بستی والوں سے پوچھا گیا بستی والوں یہاں پہ کسی اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں, اللہ کے کسی ولی کا انتقال نہیں ہوا. آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں, میں موسیٰ ہوں. کہا کلیم اللہ؟ بستی والوں نے پوچھا جو موسیٰ کلیم اللہ ہے؟ کہا ہاں وہ میں ہوں. کہ بھئی اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا, اخبار نہیں تھے, تصویریں نہیں پہنچی تھی, سوشل میڈیا نہیں تھا, نام سن رکھا تھا بستی والوں نے, دیکھا نہیں تھا. توجہ ہو. تو اب سب نے پوچھا موسیٰ کلیم اللہ؟ کا ہاں وہ میں ہوں. کہا بھئی اللہ نے کیا حکم دیا؟ کہا مجھے اللہ نے بھیجا کہ یہاں پہ میرا ایک ولی مر گیا. کہا نہیں, یہاں کوئی اللہ کا ولی انتقال نہیں ہوا. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ بستی والے کہہ رہے ہیں یہاں تیرے کسی ولی کا انتقال نہیں ہوا. کہا نہیں موسیٰ, اسی بستی میں میرا ولی مرا ہے, وہ یہاں مر گیا ہے اور اس کا غسل و کفن آپ کیجئے گا.
دوسری دفعہ پوچھا بھی بستی والوں بتاؤ یہاں پہ کون اللہ کا ولی انتقال کر گیا؟ سارے مجمع کی توجہ ہو، کہا کہ نہیں اللہ کا کوئی ولی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی انتقال کر گیا؟ کہا ہاں، ایک آدمی تھا بہت گنہگار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم اسے کوڑے پہ پھینک کے آ گئے، ہم نے اسے دفنایا نہیں ہے، گناہ بہت زیادہ تھے، اس کا کردار صحیح نہیں تھا، ہم اسے کوڑے پہ پھینک کے آ گئے ہیں، کوئی اللہ کا ولی نہیں مرا۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ یہ تو کہہ رہے ہیں بس ایک ہی آدمی مرا ہے، وہ کوڑے پہ پھینک کے آ گئے ہیں۔ اللہ نے کہا وہی میرا ولی ہے، توجہ، کہ وہی میرا مقرب ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا بستی والوں میرے ساتھ چلو، وہی اللہ کا مقرب تھا۔ اب بستی والے پریشان حیران کہ وہ گنہگار تھا، یہ کہہ رہے ہیں ولی، اور اللہ کا حکم ہے۔ ساری بستی پہنچی، دیکھا کہ وہاں پہ ایک لاش پڑی ہے، جناب موسیٰ نے کہا سہارا دو، اٹھایا، وہیں پہ غسل و کفن دیا، دفنایا۔ اب سارے بستی والے پوچھنے لگے موسیٰ اپنے خدا سے پوچھو اللہ کو کیوں پسند تھا، مقرب کیوں تھا، اللہ کو کس لیے محبت تھی، ہماری نگاہوں میں گنہگار تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ ان سب سے کہہ دو گنہگار بہت تھا، میں بھی جانتا ہوں اس کے گناہ بہت زیادہ تھے، لیکن اے موسیٰ کلما نشرت توراۃ ونظر الی اسم محمد، جب بھی توریت کھولتا تھا اور میرے حبیب محمد کے نام کو دیکھتا تھا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، جب بھی میرے حبیب محمد کے نام کو دیکھتا تو چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا، اس پہ صلوات پڑھتا تھا۔ میں نے سارے گناہوں کو اس لیے معاف کر دیا کیونکہ میرے حبیب سے محبت کرتا تھا۔ توجہ ہے جانے گرامی، وقت ہے، چلیں گے میرے ساتھ؟ جانے گرامی اب یہ لائسنس نہیں ہے گناہوں کا، بلکہ یہ علامت ہے کہ محبت کام ضرور آتی ہے۔ تو جانے گرامی جناب موسیٰ نے اس وقت یہ طبہ کا واقعہ مکمل کر دوں، میں آپ کی خدمت میں بس کے بعد دیکھتا ہوں کہ اگر آپ میں اور طاقت ہے تو آگے بڑھوں گا۔ تو ایک مرتبہ طبہ نے کہا یہ سارے کے سارے مکان میں بنوا کے دے رہا ہوں ان علماء کے لیے کہ جو اس آخری نبی کے انتظار میں یہاں رہنا چاہتے ہیں، مدینے میں یثرب کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اب سب کے لیے کہا ایک مکان میری طرف سے، کہا بہت مضبوط مکان بنا کے دینا، یہ اس آخری نبی کے لیے میری طرف سے مکان ہے، جب وہ آئیں تو کہنا کہ طبہ نے آپ کے لیے مکان بنوایا تھا۔ مکان کی تعمیر کروائی، اوس و خزرج وہاں قبیلے بسے تھے، اطراف کے اندر مختلف قبیلے تھے، یہودیوں کے بنی قینقاع تھے، بنی قریظہ تھے، مختلف قبیلے اوس و خزرج یثرب کے اندر رہنے لگے۔ یہ خزرج والوں سے کہا کہ یاد رکھو اپنی نسلوں میں میرا خط دے دینا۔ معصوم فرماتے ہیں اس نے کچھ جملے لکھے، وہاں پہ اشعار بھی لکھے ہیں، اشعار لکھے ہیں پیغمبر کی شان میں۔ طبہ نے پیغمبر کے 700 سال آنے سے پہلے اشعار کو کہا جاتا ہے نعت، اگر نعت لکھنا بدعت ہوتا تو پیغمبر کبھی شفاعت نہ کرتے۔ تو طبہ نے اشعار لکھے اور ایک مرتبہ خط لکھا، کبھی جو بھی اس گھر کے یہاں پہ حوالہ رہے گا، جس کے بھی پاس یہ گھر رہے، تو وہ یہ میری طرف سے خط اس آخری نبی کو دے دے۔ اس میں الفاظ کچھ یوں تھے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ وہ ترجمے کے اندر الفاظ میں کرا کے پیچھے ہو جائے تو میدان میں یہ الفاظ اس طرح سے کچھ الفاظ تھے کہ ایک میں سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے آخری نبی میں آپ پہ ایمان لا رہا ہوں، اگر میری زندگی میں آپ کا ظہور ہو گیا، یعنی آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، ظہور سے مراد ہے کہ اسلام کا ظاہر ہونا، پیغمبر اسلام کا آنا، کہ اگر آپ تشریف لے آئے تو میں خود آپ پہ ایمان لاؤں گا، مدینے میں آؤں گا اور جو آپ حکم دیں گے اس پہ عمل کروں گا، لیکن اگر میں نہ آ سکا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ پہ ایمان لایا، اگر میرے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں میری شفاعت نہ ہو تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں شفاعت کر دیجئے گا۔ بس عزیزان گرامی میں نے واقعہ تمام کر دیا۔ طبہ نے وہاں پہ خط لکھا، 700 سال پہلے مکان بنوایا اور چلے گئے دنیا سے، بس وہاں سے گئے، کہاں پہ جا کے انتقال ہوا تمام ہو گیا۔ پیغمبر السلام آئے اور آنے کے بعد مکے سے ہجرت کی، مدینے آ گئے۔ جب مدینے پہنچے مدینے کے سارے سردار جمع ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں ہم نے اس یثرب کا نام بدلا اور آپ کے نام پہ رکھا، یہ ہے مدینۃ النبی۔ اب ہر سردار کہنے لگا یا رسول اللہ میری درخواست ہے میرے گھر پہ رکیے گا، یا آپ نے دینیات کی تیسری کتاب میں پڑھا ہوگا، پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ مکے کے مدینے کے سارے سردار پیغمبر اسلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر پہ رکیے گا۔ آواز زیادہ تو نہیں ہے؟ عزیزان گرامی سارے مدینے کے سردار کہنے لگے میرا گھر حاضر ہے، میرا گھر میرا گھر، ہر آدمی کہنے لگا میرے گھر پہ رکیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں اس گھر میں رکوں گا جہاں پہ میری اونٹنی رک جائے گی، جس گھر کے سامنے یہ اونٹنی جا کے بیٹھ جائے میں اس گھر میں رکوں گا۔ آپ نے تیسری کلاس کے اندر واقعہ سنا ہوگا، میں اس کا سارا پس منظر بتا رہا ہوں۔
ایدانے کے نام ایک مرتبہ سرور کائنات نے اپنی اونٹنی کی مہار کو چھوڑا، اونٹنی کو چلنے دیا. اب سارے کے سارے سردار دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگارہ یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے آ کے بیٹھے، میں سب کے سامنے کہوں رسول خدا میرے گھر پہ رکے تھے. اونٹنی چلتی رہی، اچانک ایک گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. اس گھر سے ایک آدمی باہر نکلا، نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری. جیسے ہی باہر آئے پیغمبر نے کہا میں اسی گھر میں رکوں گا. انہوں نے آتے کہا یا رسول اللہ ہمارے اجداد ہمیں ایک خط دیتے رہے ہیں، یہ طبہ حمیری نے لکھا تھا اور کہا تھا میں آخری نبی پہ ایمان لا رہا ہوں، میری طرف سے درخواست کرنا کہ وہ میری شفاعت کر دیں. پیغمبر نے خط لیا، پڑھا. اگر پڑھنا نہ جانتے ہوتے تو کہتے بتاؤ کیا لکھا ہے. تو سرور کائنات نے خط پڑھا اور ایک مرتبہ کا خبردار کوئی طبہ کو برا نہ کہے. یہ المیزان کے اندر بھی علامہ طباطبائی نے لکھا اور کتابوں میں بھی ہے تفاسیر میں کہ خبردار کوئی طبہ کو برا نہ کہے. وہ مجھ پہ اس وقت ایمان لایا جب سوائے انبیاء کے اور صالحین کے کوئی جانتا نہیں تھا میں کب آؤں گا. عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. یہ ساری تاریخ ہے حبیب خدا کی کہ جن کے نام سے منسوب یہ ساری کائنات ہے. اس مہینے کو ربیع الاول کے علاوہ ربیع المولود بھی کہا جاتا ہے. ربیع المولود، ربیع کہتے ہیں بہار کو. نہ جانے کس کی ولادت ہے کہ یہ بہار آئی ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. آج تفصیل سے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ حبیب خدا کے متعلق کچھ اور جملے پیش کروں. وقت بہت تیزی سے گزر گیا. میں ایک گھنٹہ کل بھی میں نے جو تفصیل سے پیش کیا تھا، آج مجھ سے درخواست کی شب جمعہ بھی ہے، مختلف قبرستانوں میں بھی گئے. اور یاد رکھیے گا کہ شب جمعہ سے متعلق ہے سرور کائنات کی حدیث کہ جو اموات ہوتی ہیں ان کی ارواح گھر آتی ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ارواح مرحومین کی خصوصاً والدین کی روح ضرور آتی ہے اور وہ انتظار کرتی رہتی ہے بچے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ دیں گے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. دنیا میں خاطر مدارت کی جاتی ہے کھلا پلا کے، آخرت میں ہوتی ہے قرآن سے. تو کہتے ہیں کہ بہت دیر تک ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں، پھر ایک مرتبہ باپ کہتا ہے ماں سے چلو یہ ہمیں بھول چکے. ماں کہتی ہے نہیں آپ چلے جائیے شاید یہ مجھے یاد کر لیں. تو روایت کے الفاظ ہے کہ ماں اکثر وہاں پہ روکی کہتی رہتی ہے اے بچوں تمہاری ایک رات کی نیند کی خاطر میں پوری رات جاگتی رہی تھی، اب میں تمہاری ایک فاتحہ کی محتاج ہوں، فاتحہ ہی پڑھ دو. تو عزیزان گرامی جو ماں باپ کو یاد کرتے ہیں انہوں نے یاد رکھتے ہیں حبیب خدا فرماتے ہیں کہ ماں باپ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں. وہ جو بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، تو کہا تمہیں نہیں پتا ان بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. میں پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، کچھ دیر اور سن لیں گے. یہ ایک باپ تھا بہت بوڑھا، اسے فالج ہو گیا. بیٹے نے کہا کہ بھئی میں باپ کو 6 مہینے خدمت کر چکا اور خدمت نہیں کر سکتا، تو میں کہیں اس کو باہر کسی باغ میں پھینک آتا ہوں، کچھ ہی عرصے میں انتقال کر جائے گا. جب باپ کو اس نے اٹھایا نا پھینکنے جا رہا تھا تو باپ نے کہا یہاں نہ پھینکنا، کچھ آگے جا کے پھینک دے. جیسے ہی وہ پھینکنے لگا تو کہا کہ بابا جان یہاں پہ پھینکنے کے لیے کیوں کہا آپ نے؟ کہا کہ میں اپنے باپ کو یہیں پھینک کے گیا تھا، میں چاہتا تھا آج مجھے پتہ چلے میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی. جب میں اپنے باپ کو عزیزان گرامی کبھی بھی ماں باپ کو نہ بھلائیں، اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں، جو زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، زندگی میں بھی برکت ہوگی، اور اگر گزر چکے ہیں تو ان کے وہ فاتحہ سے ضرور یاد کریں. تو سرور کائنات نے بڑی محبت کا آپ کو آسرا دلایا. خود جناب آمنہ کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کیا کہ ان کی قبر مطہر پہ جب گئے. ایک اور جملہ پیش کر دوں. یہاں تک روایت ہے کہ جناب امیر نے بغیر امامے بغیر نالین کے آئے جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ یا علی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد کا مدینے میں. تو رسول خدا نے کہا یا علی یہ مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال ہوا، یہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال ہوا. کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی. انہوں نے مجھے اتنی شفقت سے پالا کہ مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی. انہوں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے ماں باپ نہیں. سن رہے ہیں؟ اب سیرت نبی سے میں چند جملے مساق کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں.
میں نے وعدہ کیا تھا میں کل مصائب پڑھوں گا. تو عزیزان گرامی جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. رسول خدا نے کہا میں خود جاؤں گا. ایک مرتبہ خواتین سے کہا جو غسل و کفن کر رہی ہیں میری ابا میں دے رہا ہوں, میری چچی کو میری ابا کا کفن دے دینا. کہ جب کفن دیا گیا تو رسول خدا کی ابا اڑھائی گئی. رسول خدا نے خود جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں 70 تکبیرات پڑھیں. 5 واجب ہیں, وسائل الشیعہ کی روایت ہے, شیخ حر عاملی نے لکھا ہے. رسول خدا منافقین کی 4 پڑھتے تھے تکبیرات, مؤمنین کی 5 پڑھتے تھے. جناب جعفر طیار کی 40 تکبیرات پڑھیں. جناب حمزہ سید الشہداء کی اور جناب فاطمہ بنت اسد کی 70 تکبیرات پڑھیں وسائل الشیعہ میں. شیخ حر عاملی نے لکھا کہ 70 تکبیرات پڑھیں اور روتے جاتے تھے. کہا پروردگارا میری ماں اٹھ گئی. بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام میں بھی مصائب پہ نہیں آیا, اس سے پہلے کہ میں مصائب کو پڑھوں خاص طور سے جملے سن لیجئے گا. پیغمبر اسلام آئے, مدینے میں آئے, اور آنے کے بعد آپ کو آج معلوم ہے نا کہ جہاں ائمہ بقیع کی قبور ہیں وہاں پہ سرحانے جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. تو اب جناب امیر کی والدہ کہا کہ یا علی میں خود قبر میں اتروں گا. اپنے نالین اتارے قبر میں اترے, اپنے ہاتھ سے قبر کو درست کیا اور کہا اے قبر خبردار میری چچی کو اذیت نہ ہو, میں خود تجھ سے حساب لوں گا اگر میری چچی نے شکایت کی ہے. اگر میری چچی نے شکوہ کیا میں تجھ سے حساب لوں گا. ایک مرتبہ کہا یا علی مجھے دیجئے. بڑے تعظیم سے چچی کو قبر میں رکھا اور قبر بند کرنے کے بعد سرحانے بیٹھ گئے. سرحانے کی طرف بیٹھے اور رو رہے تھے. اچانک کچھ دیکھنے کے بعد کہنے لگے ابنوں کے آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا. کہا یا رسول اللہ, صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ, آپ چچی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ مرتبہ فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا من ربو کے, آپ کا رب کون ہے؟ تو میری چچی نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. کہا فرشتوں نے فوراً سوال کیا من نبیک, آپ کے نبی کون ہیں؟ تو میری چچی نے فوراً میری طرف اشارہ کیا محمد نبی, یہ محمد میرے نبی ہیں. کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کے, آپ کا امام کون ہے؟ تو میری چچی نے مجھے دیکھا, میں نے فوراً کہا ابنوں کے. چچی جان کہہ دیجئے آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے, آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے. سارے مجمع کی توجہ میں خون جگر دے رہا ہوں اس ایک جملے کے لیے. رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں اپنی چچی سے کہا, قبر کے اندر چچی اتر چکی ہیں, جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ماں ہیں, کعبے میں ولادت کے لیے گئی ہیں. کہا چچی جان جب فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کا امام کون ہے, آپ کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی علی ہی میرا امام ہے, میرا بیٹا میرا امام ہے. او مسلمانوں, جس علی کے ماں باپ کا ان کی امامت و ولایت کے بغیر گزارا نہیں, وہاں تیرا میرا کیسے گزارا؟ مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. یہ آیت اللہ ابتہی جب لندن آئے تھے تو انہوں نے مجھے پیش کیا تھا. ایسے بہت سے مطالب ہیں جو حیدان گرامین پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ جب جناب امیر المؤمنین کی والدہ کا وہ مقام کہ سرور کائنات نے ان کی تعظیم سے متعلق کیا کچھ نہیں, 70 تکبیرات پڑھی ہوں, اور اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کے بغیر. حیدان گرامی آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا, بات اگر پہنچ گئی ہو. میں نے اب سے کہا نا کہ اپنے عقائد کو درست کر لیجئے گا. حیدان گرامی کبھی بھی نہ آگے بڑھیں بہت زیادہ, نہ پیچھے رہ جائیں بہت زیادہ. ہم وسط کے ماننے والے ہیں, مرکز کے ماننے والے ہیں, آل کے ماننے والے ہیں, قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں. میں کل اور پیش کروں گا, آخری میں سلسلے کی ہے یہ جشن ہے. آج شب جمعہ ہے, شب جمعہ شب دعا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ امام حسین کون ہیں کہ جن کے ماں باپ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ نبی اور امام پہ بھی ماں اور باپ کی تعظیم واجب ہے. نبی اور امام پہ بھی ماں اور باپ کی تعظیم واجب ہے. عزیزان گرامی حسین کون ہے کہ جناب سیدہ ان کی زیارت کے لیے جاتی ہے؟ متعدد روایت ہے, کامل زیارات اٹھا کے دیکھیے کہ جب شب جمعہ آتی ہے نا تو انبیاء, ملائکہ, ائمہ جناب سید الشہداء کی زیارت کے لیے آتے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ جناب سیدہ کہتی ہوں گی حسین زحمت نہ کرنا, میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں گے. کیوں؟ کہ بیٹا آپ زخموں سے چور چور ہے. عزیزان گرامی آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں, کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں. میدان کربلا میں جب زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا. ایک دیہات سے شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں لکھا, شیخ عباس کرمانی نے اپنے مقتل شیخ الرئیس شاہکار آفرینش, اس میں لکھا کہ ایک دیہات سے, گاؤں سے, بستی سے لوگ زیارت کے لیے جا رہے تھے. دیہاتی لوگ تھے, سادہ لوگ تھے.
ان کے ساتھ کوئی عالم نہیں تھا، تو انہوں نے ایک چاوش سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ چل۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نام عباس تھا اس کا۔ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کہا ہم تیرا خرچہ دے دیں گے۔ کہا کچھ پیسے میرے پاس بھی ہیں، کہا ہم باقی خرچہ کریں گے، بس اتنا کرنا کہ مصائب پڑھ دیا کرنا۔ کہا میں ہر جگہ مصائب پڑھ دوں گا۔ جب کربلا پہنچے تو شب جمعہ تھی، بس شب جمعہ حرم امام حسین، مصائب کی ضرورت ہی نہیں تھی، خود بخود لوگ رو رہے تھے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ، سب لوگ رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس چاوش نے خود ہی روتے روتے سوال کیا زائرین سے، بتاؤ کس کے مصائب پڑھو؟ انہوں نے روتے روتے کہا جس کے چاہے مصائب پڑھ دے، حرم امام حسین ہے تو جس کے چاہے مصائب پڑھ دے، آج شب جمعہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دیتا۔ جیسے ہی اس نے جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب شروع کیے تو وہ سارے زائرین جو گاؤں سے گئے تھے نا بستی سے، وہ کہنے لگے لگتا یہ تھا کہ ہم نہیں رو رہے، زری سے رونے کی آواز آ رہی، صرف ہم نہیں رو رہے، کربلا کی زمین سے رونے کی آواز آ رہی، گنبد سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دیواروں سے، کہ کربلا کی زمینوں دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ زائرین بہت روئے، کا رقت عجیب و غریب تھی، رقت ہوئی، بہت روئے، اٹھ کے آ گئے مسافر خانے میں، غریب لوگ تھے، مسافر خانے میں سب ایک بستر لگایا، سب کے سب زمین پہ پڑے ہیں، کچھ تبرک کھایا، سب سونے لگے۔ جب سو گئے تو سب نے ایک ہی خواب دیکھا، شیخ الرئیس کہتے ہیں سب نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی آدمی آیا کہ اٹھو بیدار ہو جاؤ، حسین ابن علی تمہارے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ خواب میں سب کے سب دیکھتے ہیں کہ مولا حسین آئے ہیں، سب نے خواب میں ایک سوال کیا کہ مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو مولا نے کہا 3 وجہ سے تمہارے ملنے کے لیے آیا۔ ایک ہی خواب سب نے دیکھا کہ مولا حسین کہتے ہیں ان کے خواب میں کہ میں تم سے ملنے کے لیے 3 وجوہات سے آیا ہوں۔ کہ پہلی وجہ یہ ہے جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں، کتنے کریم ہے حسین، کہ جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں۔ کہ دوسری وجہ یہ ہے تم جس گاؤں سے آئے ہو نا، جس بستی سے آئے ہو، وہاں ایک امام بارگاہ ہے، حسینیہ ہے، اس امام بارگاہ کے اندر میرا ایک خادم ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے، اب جب واپس جانا نا میرے اس خادم کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا حسین تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مولا حسین نے کہا کہ تو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ کہ مولا آپ نے کہا 3 وجوہات ہے، تیسری وجہ یہ ہے، مولا نے کہا، اور مولا خود گریہ کرنے لگے۔ مولا نے بڑا گریہ کیا، بہت روئے، وہ بار بار پوچھتے رہے مولا کیا وجہ ہے تیسری؟ مولا نے کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر میرا حرم ہو اور شب جمعہ ہو تو کبھی بھی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہ مولا ہمیں تو بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہی جناب علی اکبر علیہ السلام سے تھی۔ مولا نے کہا ہاں۔ کہ مولا ہمیں علماء نے یہ بھی بتایا کہ آپ جناب علی اکبر کے مصائب سن کے بہت روتے ہیں، آپ سننا پسند کرتے ہیں کہ کوئی لوگ پڑھیں مجھے علی اکبر کے مصائب سنائیں میں روں۔ کہا ہاں لیکن شب جمعہ میں میری ماں زہرا میری زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کہ سب علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں لیکن میری ماں فاطمہ سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ کہ جب سے تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں میری ماں بے ہوش پڑی ہے۔ جب بھی سوال کرتی ہیں تو ایک سوال کرتی ہیں حسین کیسے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا؟ اجرکم اللہ، اجرکم، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں۔ روایت میں ہے، بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا بھی ہے، میں نے بزرگ علماء سے سنا بھی ہے یہ جملہ، کہ جب جناب حر آئے نا تو آنے کے بعد کہا مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا، میں نے آپ کا پانی بند کر آیا، مولا اگر آپ نے معاف کر دیا تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے میدان جنگ میں جانے کی، مولا میرا بیٹا میرے ساتھ جائے۔ کہ حر آپ ہمارے مہمان ہیں، پانی نہیں کہ ہم دے سکے۔ کہا مولا اب مجھے یہ پانی کا تانا نہ دیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے میں پہلے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں اجازت ہے؟ کہ مولا پہلے میرا بیٹا جائے۔ اپنے بیٹے کو بھیجا۔ کہ بیٹا کیوں؟ کہ بیٹا چلا جائے گا کبھی مجھے مرتا دیکھے تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پلٹ جائے، کہ شہادت برداشت کرنا۔ بیٹا جنگ کر، جناب حر کے بیٹے نے جنگ کی، اچانک پورے لشکر سے مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، ایک ضربت لگی، جناب حر کا بیٹا زمین پہ آ گیا۔ جیسے بیٹا گرا بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کو آؤ، بابا میں زمین پہ گر گیا ہوں۔ جناب حر تیزی سے آگے بڑھے، جیسے ہی بیٹے کے لاشے پہ پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے۔ مولا حسین نے جناب حر کے بیٹے کے سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا کہ مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے پہ آنے کی؟ مولا میں خود اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لیتا۔ مولا نے کہا نہیں حر ہٹ جا، میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا۔ کہا نہیں مولا میں خود لاشا اٹھا لوں گا، مولا آپ زحمت نہ کریں۔ کہا نہیں حر بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے،
بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا. حر ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا. مولا حسین نے جناب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا. لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی مولا حسین سے کہنے والا نہیں تھا مولا ہٹ جائیے ہم لاشا اٹھائیں گے. مولا بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے. میرے مولا حسین کی جھکی ہوئی کمر تھی. ایک مرتبہ بیٹے کا لاشا اٹھایا. علماء اکثر ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ جب پہنچے نا بیٹے جوان بیٹے کے لاشے پہ تو مولا بار بار کہہ رہے تھے یا علی یا علی. علماء کہتے ہیں بار بار اپنے بیٹے علی اکبر کو پکار رہے تھے, کہہ رہے تھے یا علی یعنی یا علی اکبر, اے علی اکبر, اے علی اکبر. میرا دل کہتا ہے نہیں, مولا بار بار کہہ رہے ہوں گے یا علی یعنی اے میرے بابا علی میری مدد کیجئے, جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے. بس بھی ایک مرتبہ پہنچے اور سب میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. میں نے بڑی کتابوں میں تحقیق کرنے کے بعد یہ دیکھا ہم موجود ہے بہت سے مقاتل میں. جملہ پڑھوں گا اگر رونا آ جائے تو ضرور آنسو بہائیے گا. جب آنکھ میں آنسو ہو دعا رد نہیں ہوتی. جملہ جانتے ہیں کیا پیش کرنا چاہتا ہوں؟ سب نے لکھا ہر شہید کربلا نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے. ہر شہید کربلا نے, حتیٰ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا مولا میری مدد کو آئیے. دوسرے مقام پہ کہا یا خا ادرک خا, ایک مرتبہ میری مدد. سب نے پکارا. جناب اون محمد نے کہا ماموں مدد کو آئیے. جناب قاسم نے کہا چچا جان مدد کو آئیے. اصحاب نے کہا مولا مدد کیجئے. ہر شہید کربلا نے مدد کے لیے بلایا لیکن سوائے ایک شہید کے انہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا. جانتے کون سے شہید ہے؟ جناب علی اکبر. کیوں نہیں بلایا؟ کہا جانتے تھے نا کہ جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے, کہ میں اپنے بابا کو اپنے لاشے پہ نہیں بلاؤں گا. جانتے کیا جملہ ہے روایت کے اندر؟ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے بلند آواز سے کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ, میرے جد رسول خدا بھی آ گئے, میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے. ہذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام, آپ کو سلام کہہ رہے. اب سمجھ میں آیا کب رسول خدا نے امام حسین کو سلام کیا؟ جب جوان بیٹا گرا تو رسول خدا نے کہا رہے خلیل خدا نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی, جوان بیٹا مرتا نہیں دیکھ سکتے تھے. میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا پروردگارہ گواہ رہنا, نہ میں آنکھوں پہ پٹی باندھوں گا نہ میں آنکھیں بند کروں گا, جوان بیٹے کے لاشے پہ بغیر پٹی کے جاؤں گا. شاید اسی لیے خدا نے کہا ہو اے حسین میں کچھ دیر کے لیے آنکھوں کا نور چھین لوں گا تاکہ بوڑھا باپ جوان بیٹا مرتا نہ دیکھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دو جملے اگر میں سخت کہوں تو مجھے معاف کر دیجیے. پروردگارا واسطہ اس جوان بیٹے کا جس کے لاشے پہ ایک بوڑھا باپ پہنچا. شیخ حر عاملی نے کہا کہ مولا نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور ایک مرتبہ جب زمین پہ آئے تو کوہنیوں کو زمین پہ رکھا, کہا علی اکبر مجھے آواز دو. جب آئے تو ایک مرتبہ بہت زور سے سینے سے لگایا. ابھی میرے ان جملوں کو بہت نوحہ خانوں نے اپنے نوحوں میں بھی پڑھ دیا ہے. ایک جملہ کہہ کے بس میں تمام کر رہا ہوں. اسی سال کے نوحوں میں آیا. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا, اگر برداشت نہ کر سکتے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. جب ہاتھ بلند کریں نا تو مل کے ذرا ایک آنسو بھی بہا لے, شفاعت کے لیے بہت ضروری ہے گریا. تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے, مرحوم حسن شاہ صاحب کہتے تھے کہ جناب سید الشہداء نے امام جناب علی اکبر سے کہا, جب سوار کیا نا تو بازو پکڑ کے سوار کرایا بیٹے کو, کہا بیٹا جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہنا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے رخ موڑا جناب سید الشہداء کو چہرہ دکھانے کے لیے, تو کیا دیکھا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی ہے ویسے ویسے مولا حسین تیز تیز پیچھے آ رہے ہیں. جناب علی اکبر کی غیرت برداشت نہ کر سکی تو کہا بابا جان رک جائیے, بابا جان رک جائیے, میری غیرت برداشت نہیں کرتی میرا بوڑھا باپ میرے گھوڑے کے پیچھے آئے. تو مرحوم حسن شاہ صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ مولا حسین نے ایک جملہ کہا علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے. علی اکبر آپ کو تب سمجھ میں آتا اگر آپ کا بھی جوان علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا. اگر جوان بیٹا ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آتا میرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے. پروردگارا واسطہ اس باپ کا
جس نے ایک مرتبہ بیٹے کے سینے کو سینے سے ملایا تو جناب اکبر نے آہ بھری اور کہا بابا جان میرے سینے میں تکلیف ہے، ظالم نے برچھی ماری تھی، پھل توڑ دیا۔ تو بہت سے علماء نے یہ جملہ پڑھا ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھا مولا حسین نے اور برچھی کے پھل کو کھینچا۔ میرا دل کہتا مولا نے گھٹنے زمین پہ رکھے ہوں گے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوگا، دوسرے سے برچھی کو پکڑا ہوگا۔ میرا دل کہتا نجف کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا میرے مدد کو آئیے۔ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا بڑا مشکل ہے۔ پروردگارہ واسطہ جناب سید الشہداء کی عظمتوں کا۔ آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا سوگنامہ محمد میں کہ جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا یا اطفال بنو ہاشم احملوا اخاکم، اے بنی ہاشم کے بچوں بوڑھے باپ کی مدد کرو جوان لاشا اٹھانے میں۔ پروردگارہ سید الشہداء کی عظمتوں کا واسطہ ان بیویوں کا جنہوں نے جناب علی اکبر کے سر کو دیکھا تھا۔ پروردگارہ شام کے اس بازار کا واسطہ کہ جہاں بیویاں جناب علی اکبر کے سر کو نیزے پہ دیکھ رہی تھی، اس مقام پہ ایک بوڑھی عیسائی خاتون حلب میں، شام کے حلب شہر میں ایک بوڑھی عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ تو جناب لیلہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو سر کو؟ کون بتائے ماں کو اب نظر نہیں لگے گی بیٹے کو؟ کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے بس یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ جناب لیلہ نے کہا نہیں، ماں زندہ ہے۔ پروردگارہ واسطہ ان ماؤں کی عظمتوں کا۔ معالی السبتین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے کہ رہائی کے بعد جناب لیلہ صرف 6 مہینے زندہ رہی۔ جو بھی مدینے میں روضہ رسول کی زیارت کے لیے آتا تھا سوال ضرور کرتا تھا یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو مدینے والے کہتے یہ علی اکبر کے ماہیں سے اکبر کا بڑا غم ہے۔ پروردگارہ واسطہ ان ماؤں کا۔ آپ ابھی تک رو رہے ہیں نا، مجھے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھی رونے کی آواز آ رہی۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنا رو رہی ہیں، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا جناب زینب کیوں اتنا روتی تھی، انہوں نے لاشوں کو دیکھا تھا۔ پروردگارہ واسطہ ان بیویوں کی عظمتوں کا، جناب اکبر علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ۔ میں نے پوری شہادت نہیں پڑھی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سخت جملے ہوں۔ پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، ہاتھوں کا بلند کیجئے گا، اپنے اپنی حاجات طلب کر لیجئے۔ پروردگارہ واسطہ ان 2 چھوٹی چھوٹی بالیوں کا کہ جس بی بی کے کانوں سے اتاری گئی تھی۔ پروردگارہ جب ماں نے دیکھا بالیوں کو تو کہا یہ واپس لے جاؤ، جس بی بی کی تھی اب وہ نہیں رہی۔ پروردگارہ واسطہ اس چھوٹی بی بی کے لگے پاؤں میں کانٹوں کا۔ پروردگارہ ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما، اور جو بانی تھے مرحوم سعادت شاہ صاحب ان کے درجات بلند فرما۔ شب جمعہ ہے، اپنے اپنے مرحومین کو بھی یاد کیجئے گا۔ 2 واسطے اور دوں گا، میں تمام کر رہا ہوں، تھک تو نہیں گئے ہیں حضرات، تھک کے نہ سنیے گا۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، میں نے تو بھی 15 منٹ ہی مصاحب پڑھے ہیں۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مسلسل رونے سے جانتے کیا ہوتا ہے؟ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا مولا سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے۔ آپ اور میں مسلسل نہیں رو سکتے۔ آئیں پروردگارہ واسطہ اس امام کا جن سے جب بھی کوئی سوال کرتا مولا کب تک روئیے گا، مولا فوراً رو کے کہتے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا آنکھوں سے دور ہوا تھا۔ وہ نبی تھے، جانتے تھے بیٹا مرا نہیں ہے، زندہ ہے، صرف آنکھوں سے دور تھا، انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی۔ قرآن کی آیت ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے حزن سے، رو رو کے گریے سے ان کی آنکھیں نابینا ہو گئیں۔ کہا میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے،
کہ جن میں سے کسی کی کوئی مثال نہیں تھی، ان میں کوئی عباس تھا، کوئی علی اکبر تھا، کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے میں روتا کیوں ہوں، کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے کہا ہاں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا، کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا، یہ ہماری میراث نہیں۔ پروردگارہ واسطہ امام سجاد کی مظلومیت کا ان تمام مومنین و مومنات کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرحومین کو ثواب پہنچا دیجئے، اور جو بانی تھے مرحوم سعادت شاہ صاحب